اور جو ایک چیز جو میں نے آپ سے پہلے پوچھنی تھی ان کی بات سن کے جو میں نے بھی کہا، ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے بعض اوقات جو ہوتا ہے نا، میری جب کانورسیشن ہو رہی ہوتی لوگوں کے ساتھ، میں سیکولرزم کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہوں یا وہ ایسی بیوقوف والی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ جو کہ مقتدہ میں سے انہیں کاٹ دیں گے، انہیں مار دیں گے، تو میں غصے کا تو تیز نہیں ہوں، لیکن مجھے لڑنا ورنا آتا ہے. یعنی کہ میں ایم ایم اے وغیرہ کرتا ہوں، مجھے لڑنا آتا ہے. اور جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ مجھے کنفرٹ کر رہا تھا، مجھے ڈائریکٹلی انہیں تو نہیں پتا نا کہ میں وہ مرتد ہوں، لیکن مجھے اس طرح کنفرٹ کر رہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں نے بولو کہ میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، میں بھی لڑوں گا تم سے، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں گیٹ ان ٹو دیئر فیس، میں بھی جواب دوں. لیکن وہ یہی ہے کہ وہ ان جذباتوں پہ نا قابو رکھنا ذرا مشکل کام ہے. نہیں، میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کبھی اس طرح کی کسی فائٹ میں پڑیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تو پھر یہ تو بھیڑوں کا چھتا ہے، یہ چھڑ جائیں گے تو پھر یہ خام خواہی آئے دن ہی لوگوں کو مارنے لگیں گے ان باتوں. تو دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. اب کیا کیا جائے، یہ سارا کچھ مشکل ہے، دیر از نو ایزی وے آؤٹ نا. تو برداشت تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ ایک دن پاکستان میں سیکولر لوگوں کی، پروگریسو سوچ والے لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ دین یو نو دیر کوڈ بی سم بیکلیش ٹو دس. میں یہ نہیں کہتا کہ مارنے والا ہی، کہ کوئی پاکستان کا کنٹرول کسی ایسے سیکولر آدمی کے پاس ہو کہ ایک دن وہ یہ کہے کہ ہاں بھائی چلو آ جاؤ ذرا تمہیں بھی اب سیدھا کریں. مولویوں کے خلاف بھی جو ہے نا قانون سازی ہو، مسجدوں سے ٹیکس لیا جائے. یہ کتنی کمائی ہے ان کی، کیا پتا کتنا پیسہ یہ کھاتے ہیں. بجلی کے بل یہ معاف کروا دیتے ہیں. یہ بجلی کا بل جو ہے وہ 4 بندوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی، اور ساتھ ہی پورے محلے پہ ڈال دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، پھر مولوی صاحب کے گھر ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، جو بھی چل رہا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ محلے والے خرچہ اس کا دے رہے ہیں. تو یہ مطلب عیاشی کر رہے ہیں. یہ جو ہے بہت صورتحال خراب ہے اور انہوں نے ہر لحاظ سے ملک کو خراب کیا. یہ بیسیکلی اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس لڑکے کو کس نے اکسایا. اگر ممتاز قادری خادم حسین رضوی کی وجہ سے آیا، دیکھیں سارے سلمان تاثیر کے اور سارے اس معاملے میں کس کا فائدہ ہوا؟ نہیں کا ہوا، یہ خادم حسین رضوی کا ہوا. خادم حسین رضوی مین سٹریم ہو گیا، اس کو کون جانتا صحیح تھا؟ بات. جتنی پاور اس کو ملی ہے پورے پاکستان میں اس کی فالوئنگ بن گئی. آج اس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے کہ لوگ اس کے پیچھے مرنے مارنے کو تیار ہیں. اس طاقت کا نشہ ہی کتنا ہوگا. ارے بھائی مجھے یاد پڑتا ہے اس کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، عیدی صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کھالے جو ہیں عیدی کو دے دیتے جو حرامی بچے کو آتا ہے، ہمیں نہیں دیتے جو اللہ کا وہ کھلا رہا ہے. مجھے تو اس سے یاد پڑتا ہے وہ پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تھا اسے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہاتھ پیلے کس کے ہوئے ہیں اس ساری سچویشن میں. تو یہ اس کے ہوئے ہیں، ان کے پاس طاقت آئی ہے اور طاقت کا نشہ بہت زیادہ ہے. مطلب ایک بات ہے کہ اب مجھے کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، مگر ایک بات ہے کہ لوگ میری بات سنتے تو ہیں نا. ٹھیک ہے، اب میں تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے میرے لیے پھٹ جاؤ. ٹھیک ہے، مگر یہ جو ہیں ان کو تو دیکھیں. پچھلے دنوں وہ ایک آیا تھا مولانا، وہ مر گیا تھا سرفراز نعیمی. وہ کسی گورنمنٹ افسر کی آئی تھی سٹوری پوری بار کہ اس نے کسی بیوہ کی جو ہے نا زمین پہ قبضہ کر کے مدرسہ بنایا ہوا تھا. تو وہ بیوہ جو تھی وہ پولیس افسر کے پاس گئی، تو پولیس افسر نے جو ہے نا اس کیس کو اٹھایا. تو اس نے تھانے کے باہر مدرسے کا کیمپ لگوا دیا، ٹینٹ لگا کے وہ تھانے کے باہر بیٹھ گئے کہ اس ایس پی کو معطل کرو. تو مولویوں سے تو کوئی بھی پنگا نہیں لے سکتا. اس نے بیوہ کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ پولیس والا بھی جو ایس پی تھا سٹی کا، وہ نہیں تھا، اگلا تھانے کا وہ نہیں تھا اس سے کروا سک رہا، قبضہ کے اوپر بات چھڑوا سک رہا. اسے آخر پہ اوپر سے فون شون آئے، انہوں نے کہا بھائی چھوڑ دو اس کو. اس نے اس بیوہ کے آگے ہاتھ جوڑے، جی یہ مولویوں کے ساتھ میں نہیں کر سکتا پنگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے مطلب یہ تو حالات ہیں، ان کے پاس کتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے، طاقت بھی ہے اور چھوٹے بچوں کو ہاتھ لگانے سے بھی فرصت نہیں ملتی. ہاں، تو وہ تو بالکل بات ہے نا. مطلب یہ تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں نا. اب یہ تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا کسی بھی کو مطلب. اب ایک بات ہے، یہ جس طرح وہ لڑکا تھا جس نے وہ بچی زینب کا کیا، اب وہ مولوی تھا نا. وہ مولوی نہیں تھا تو مولویوں کا شکار تھا وہ. ٹھیک ہے،
تو جس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ ابیوز کرنے کے بعد قتل کر رہا تھا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو وہ نعتیں بھی پڑھتا تھا، وہ نقابت کرتا تھا، وہ اسٹیج پہ چڑھا مولویوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور مولویوں کی ناک کے نیچے وہ پال رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مولویوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ بچے باز ہے؟ چلیں لڑکیوں کا معاملہ تو علیحدہ ہے، تو کوئی آگے پیچھے لڑکے بھی اس نے گھیرے ہی ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی، تو ان کو پتہ ہی ہوگا. ان کے مولویوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں مولوی کو مدرسے میں کس بچے کو کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے، کس کو ابیوز کر رہا ہے. مولویوں کو یہ بات پتا ہوتی ہے. ایک بچہ جو ہے وہی ایک مولوی اگر دو معلم ہیں، یہ مجھے مولویوں نے یہ باتیں بتائی ہیں، اگر دو مولوی معلم ہیں تو ایک کسی بچے کے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو جو بچہ وہ یوز کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بھی بتاتا ہے کہ یہ والا میں یوز کر رہا ہوں، تو یہ فلاں بچہ جو ہے وہ زیادہ آرام سے مان جاتا ہے یا ایگری ہے، یا پھر اس کو اور دوسرے کو بھی وہ بتاتا ہے، پھر دوسرا بھی اس کو یوز کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے. تو انہوں نے تو اسپیشل رکھے ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں یہ کرتے. تو یہ تو اس بات کے اوپر بس چادر پڑی رہے. اور کون سا مدرسہ ہے، وہ تو ایون کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو میں نے پہلی ویڈیو دیکھی تھی، وہ ویڈیو بیسیکلی وائرل ہو گئی تھی، وہ ہے ہی اس بات پہ تھی کہ مدرسوں میں کون سا مدرسہ ہے جس میں لواطت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتا ہے. یعنی کون سا مدرسہ ہے جس میں چائلڈ ابیوز نہیں ہوتی، کون سا مدرسہ ہے. اور وہ تو یہ کہتا تھا کہ چھوٹے لڑکوں کو بڑے لڑکے اور بڑے لڑکوں کو معلم جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے سب کچھ. ایک پوری کی پوری مینٹلی ریٹارڈیڈ سیکشولی ابیوزڈ بچوں کو آپ سوسائٹی میں آپ نے پھینکا ہوا ہے، اور وہ جو ہیں وہ پھر کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتا. اب یہ جو آج جس نے یہ کام کر دیا ہے وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ کا پراشچت کرنے آیا تھا. دیکھیں یہ کسی گناہ کی توبہ ہی کرنے آیا تھا جو اس نے اس کو مارا ہے. یہ میری بات آپ یاد رکھنا. اب وہ کس گناہ کی توبہ کرنے آیا تھا یہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا، اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نہ کسی گناہ کی وہ توبہ ہی کرنے آیا تھا. اس کے اور اللہ کے درمیان ہے وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. کیا ہے اس نے کسی بچے کو ابیوز کیا تھا، بچی کو ابیوز کیا تھا، چاہے وہ خود کسی سے ابیوز ہوا تھا، جو کچھ بھی ہے یہ ان مولویوں کا شکار ہی تھا کسی نہ کسی لیول پہ جس نے یہ کہا. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.